نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ دوستو، انسان دنیا میں رہتے ہوئے غافل ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اس کو سب یاد رہتے ہیں مگر اللہ یاد نہیں رہتا۔ سب یاد ہوتے ہیں لیکن رسول اللہ یاد نہیں ہوتا۔ سب یاد ہوتے ہیں، اعمال بھول جاتا ہے۔ انسان نسیان سے ہے۔ ہمارے بابا آدم علیہ السلام بھی بھول گئے تھے اور ہم بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ بھول کی بیماری انسان کی خطرناک بیماری ہے۔ اس کو یاد دلانے کے لیے اللہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام ہمیں یاد دلاتے ہیں، اے انسان، یہ دنیا فانی ہے، کچھ دن کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پھر بھی جب اس کو یاد نہیں رہتا، پھر اللہ جل شانہ ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں کہ اس میں یہ انسان پھر اللہ کی طرف دوبارہ لوٹ آئے۔ ایسے مواقع جہاں رحمت کی بارش ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، دل نرم پڑ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے نور کی بارش ہو رہی ہے۔ ایسے مواقع پر کوئی زیادہ بدبخت ہی ہوگا جو اللہ کی طرف نہیں آئے گا۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع جو ابھی آنے والا ہے اس کو عشر ذی الحجہ کی 10 دن کہتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، 3 10 10 10 انتہائی اللہ کو پسند ہے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دن اور ذی الحجہ کے شروع کی 10 دن، محرم کے بارے میں بھی، لیکن یہ 2 بہت زیادہ عظمت والے ہیں۔ آپ کو اس کی عظمت کا اندازہ کیسے ہوگا؟ اللہ 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 اتنے بڑے ہیں، اللہ کو قسموں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے قسم کہی ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ذی الحجہ کی 10 دنوں کی قسم۔ اللہ کو کیوں قسم کھانے کی ضرورت پیش آئی؟ آپ کو بتانے کے لیے، آپ کو بیدار کرنے کے لیے، آپ کو اپنے حقیقی مقصد کی طرف رجحان دلانے کے لیے۔ وہ 10 دن کیا ہے؟ ذی الحجہ کی 10 دن ہیں۔ فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ اچھا، ان 10 دنوں میں کمال کی بات یہ ہے جتنی عبادات ہے سب اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ مالی عبادت کرتے ہیں وہ بھی اس میں ہے، وہ قربانی ہوتی ہے۔ آپ حج کرتے ہیں، حج بھی اس میں ہے، اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی اس میں ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں وہ بھی اس میں ہے، عرفہ کا روزہ ہے۔ تو اتنی فضیلت والے دن ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان 10 دنوں سے بڑھ کر اللہ کو کوئی کسی دن میں بھی عبادت پسند نہیں ہے۔ صحابہ تو صحابہ تھے، صحابہ نے پوچھا وَلَلْ جِہَادُ یا رسول اللہ، جہاد تو اتنا بڑا عمل ہے، وَذِرْوَةُ صِنَامِهِ، ذروۃ سنام کوہان سے تشبیہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْ جِہَادُ وَلَلْ جِہَاد، جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہے، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، مگر یہ ہے کہ وہ وہاں چلا جائے مال اور جان کے ساتھ اور شہید ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ شہادت کا درجہ تو اس سے بڑا ہو سکتا ہے، ورنہ مجاہد بھی ان دنوں کی عبادت کے برابر مجاہد اور جہاد کا عمل بھی نہیں ہے۔ دوسری ترمذی کی روایت ہے، اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن ضعیف روایت کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اس کا اصول کیا ہے۔ ما من رجل
کہ ایسا آدمی جو عبادت کرتا ہے ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له، کہ اللہ کے پاس اللہ کی عبادت کرنا ان دنوں سے زیادہ کسی دن میں نہیں ہے۔ اور فرمایا یعدل صیام کل یوم بصیام سنہ، ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ وَيَعْدِلُ قِيَامُ لَيْلَةٍ بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور فرمایا کہ اس دن اس رات میں ان 10 دنوں میں جو رات میں جاگے گا فرمایا وہ لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ حدیث ضعیف ہے۔ دوسری جگہ فرمایا چونکہ اس میں عرفہ کا دن بھی ہے، فرمایا صوم یوم عرفہ، عرفہ کی دن کا روزہ، احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ وان یکفر السنة التي بعدہ، ایک سال پچھلے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آنے والے سال کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار، اللہ جہنم کی آگ سے لوگوں کو اس دن آزاد کرتے ہیں، اور جتنی زیادہ لوگوں کو اس دن آزاد کرتے ہیں اتنے کسی اور دن میں نہیں کرتے ہیں۔ ومن عرفہ فإنہ لیدنو، یہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ثم یباہی بہم الملائکہ، پھر فرشتوں پہ فخر کر کے کہتے ہیں یہ وہی بنی آدم ہے جن کو تم کہا کرتے تھے کہ فساد مچائے گا۔ فیقول ما اراد ہؤلاء، تو دوستو یہ ایسے مواقع کبھی کبھی ملتے ہیں۔ ہم میں سے ہمارے بہت سارے دوست پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور اس سال ہم سے الگ ہو گئے، نہ جانے بلا لے پیا کس گڑی، نہ جانے بلا لے پیا کس گڑی، تو رہ جائے تکتی کڑی کی کڑی۔ اس میں اعمال کیجئے۔ اس میں کرنا کیا ہے یہ دوسری اسی بات والے بیان میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔